بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حکیم مجاہد محمود برکاتی پروگرام برکاتی کی باتوں کے ساتھ حاضر ہے۔ ہم اپنے اس پروگرام میں بات کرتے ہیں آپ کی صحت کی، کہ آپ کی صحت کو کس طرح قائم رکھا جائے، اگر اس میں کوئی تکلیف بیماری ہو گئی ہے تو اس کو کس طرح دور کیا جائے۔ معزز سامعین، آج کل دل کی بیماریوں کا بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلے یہ بڑے لوگوں کا مرض تصور کیا جاتا تھا، مگر اب غریب اور متوسط طبقے کے لوگ بھی اس مرض کا شکار ہو رہے ہیں۔ دل کی بیماریاں کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، وہاں پر ایک سبب ہمارا طرز زندگی اور ہماری غذا بھی ہے۔ غذا میں ہم جو کچھ کھا رہے ہیں، جو کچھ اب ہم نے اپنا کھانوں کا ہمارا جو طرز زندگی میں نئے کھانے شامل ہو گئے ہیں، خاص کر نوجوان نسل جنک فوڈ کھانا پسند کرتی ہے۔ ہوٹلوں کا بہت رواج ہو گیا ہے، لوگ باہر جا کر ہوٹل میں بیٹھ کر مرغن ڈیپ فرائی کیے ہوئے کھانے کھاتے ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ فطرت سے ہٹ جائیں گے اور ایسے کھانے کھائیں گے تو آپ کی صحت برقرار نہیں رہے گی، اس کے اندر بیماریاں پیدا ہوں گی۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل اسپتال آباد ہیں، ہر ڈاکٹر کے پاس ایک رش ہے، ہر گھر کے اندر بیماری ہے، اس کی بڑی ایک اہم وجہ ہماری غذا بھی ہے۔ اگر اس غذا کو ہم سادہ کر لیں، اس غذا میں ہم مرغن چیزوں کو نکال دیں تو ہماری صحت بہت زیادہ اچھی ہو سکتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض گھروں میں خصوصاً بچے تو گوشت کے بغیر کھانا کھاتے ہی نہیں ہیں۔ اگر سبزی دسترخوان پر ٹیبل پر موجود ہو تو وہ کھانا نہیں کھاتے، اور مائیں کہتی ہیں کہ ہم بچوں کے لیے گوشت پکاتے ہیں۔ گوشت بھی بچوں کو کھانا چاہیے، مگر گوشت کے ساتھ سبزی کھانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنی غذا میں سبزی کا استعمال بڑھائیے، اور خصوصاً ایسی سبزی جو ہری سبزی ہو، جس میں پھوک ہو، جس میں پھلیاں ہوں، جس میں فائبر ریشہ ہو، وہ ہمارے جسم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ معزز سامعین، آج ہم بات کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا لوکی کی۔ یہ لوکی ہمارے نبی مہربان کو بہت زیادہ پسند تھی، وہ بہت زیادہ یہ کھایا کرتے تھے، اور اس کے بارے میں ان کے بہت سارے فرمان بھی موجود ہیں۔ ہمارے نبی مہربان کی جو مرغوب غذا لوکی تھی، کدو، اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک گول کدو ہوتا ہے بڑا والا، وہ بھی اسی کی قسم ہے۔ گھیا کدو ایک ہوتا ہے، یہ ایک لمبا کدو ہے۔ حلوہ کدو بھی اس کو کہتے ہیں۔ سرخ کدو ہوتا ہے بڑا سارا گول، جس کے اندر گودا ہوتا ہے۔ پیلا کدو یا سفید کدو۔ کدو کو عربی میں قرع کہتے ہیں۔ قرع کے معنی گول مٹکے کی شکل کا۔ تو قرآن مجید میں بھی کدو کا ذکر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے اپنے پیٹ سے نکالا تھا تو وہ جس بیل کے پاس، جس درخت کے پاس انہوں نے اس کو اگلا تھا، حضرت یونس علیہ السلام کو نکالا تھا، روایت کے مطابق وہ کدو تھا، لوکی کی بیل تھی، وہاں پر کدو اگ رہا تھا، لوکی وہاں پر پیدا ہو رہی تھی۔ نبی مہربان نے جس سبزی کو پسند کیا ہو وہ سبزی یقیناً سنت ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ یہ شخص نے آپ کو دعوت دی، اور وہ آپ کا غلام تھا، آپ اپنے غلام کی دعوت میں اس کے گھر گئے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے کدو کا شوربہ رکھا گیا، جس میں کدو پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے کدو اپنی طرف کر کے اور کدو کھانا شروع کیے۔ جب حضرت انس نے یہ دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند کے ساتھ مزے لے کر کدو کھا رہے ہیں، تو انہوں نے پلیٹ میں سے، ڈش میں سے سارے کدو جمع کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے، اور آپ نے کدو نوش فرما لیے۔ حضرت عطا بن ابی ربا روایت کرتے ہیں
کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے کدو موجود ہے، وہ عقل کو بڑھاتا ہے، دماغ کو تیز کرتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا اے عائشہ جب خوش گوشت پکایا کرو تو اس میں کدو ڈال دیا کرو، کیونکہ یہ غمگین دل کو مضبوط کرتا ہے۔ جب دل میں اداسی پیدا ہو رہی ہو تو اس وقت یہ اس کے اندر یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جب موجود ہو تو کسی اور سائنس کی اور کسی اور تحقیق کی اور کسی اور بات کی ضرورت محسوس نہیں رہتی، بس اس کو کھائیے۔ اس کے اور اب تو جدید سائنس نے بھی یہ بات ثابت کی ہے، اور جو بات آج سے 1500-1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ بات ثابت ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو وہ کدو کھا رہے تھے، اور انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ اس درخت سے میں محبت کرتا ہوں اور تم یہ کدو کھایا کرو۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السر کی بیماری میں کدو کھانا بہت فائدہ مند ہے، مگر کدو کے اندر زیادہ مسالے پڑے ہوئے نہ ہوں۔ تپے دق، سل، ٹی بی، ٹیوبرکلوسس کے مریض کی بہترین غذا ہے۔ یہ غذا بھی ہے اور دوا بھی، یہ دونوں کام کرتا ہے کہ اگر ٹیوبرکلوسس کا مریض کدو کھائے تو اس کو غذا بھی ملے گی اور دوا بھی ملے گی۔ بخار کی حالت میں کدو کے ٹکڑے ہاتھ اور پیروں کے اوپر مسلنے سے بخار کم ہو جاتا ہے، بخار کا اثر دور ہو جاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر اور خون کی گرمی میں کدو کھانا مفید ہے۔ پیشاب اگر جل کر آ رہا ہو، رک رک کر آ رہا ہو، پیشاب میں بندش ہو جائے، پیشاب نہ آ رہا ہو اور قبض بھی ہو جائے تو اس میں بھی کدو کھانا فائدہ مند ہے۔ سرکہ اور مرمکی ایک دوا ہوتی ہے، اس کے ساتھ کھانے سے جسم سے جو فاسد مادے ہیں، جو غلیظ مادے ہیں، ان کا اخراج ہو جاتا ہے۔ کدو جیسا کہ نبی مہربان کا فرمان ہے کہ دل اور دماغ کو قوت دیتا ہے۔ حاملہ عورت کو اگر کدو کا گودا مصری ملا کر کھلایا جائے تو جو اس کی یہاں پیدا ہونے والی اولاد ہے وہ خوبصورت پیدا ہوتی ہے۔ حمل گرنے کا احتمال ختم ہو جاتا ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بعض خواتین کو تیسرے چوتھے مہینے میں ان کا حمل ضائع ہو جاتا ہے، اسقاط ہو جاتا ہے، تو کدو کھانے سے وہ ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر تیسرے ماہ سے متواتر کدو استعمال کیا جائے تو حمل زچگی بہت آسانی سے ہوتی ہے۔ اگر درد سر کی وجہ سے آنکھوں میں اندھیرا آتا ہو تو کدو کے ٹکڑے پیشانی پر ملنے سے افاقہ ہوتا ہے۔ بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ گرمی سے آئیں تو آپ کے سر میں درد ہو جاتا ہے، باہر سے آئے ہیں دھوپ میں سے، گرمی سے، تو سر میں درد ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں بھی کدو کے استعمال کے بھی ہم آپ کو بتائیں گے، بہت سارے طریقے ہیں۔ اس کا شربت بھی بنایا جاتا ہے، اس کا رائتہ بھی بنایا جاتا ہے، اس کا مربہ بھی استعمال ہوتا ہے، اس کو سالن میں بھی پکاتے ہیں، اس کو ترکاری بھی پکتی ہے۔ کدو پیٹ کو نرم کرتا ہے۔ پیٹ سے بلغم نکالنے کے لیے کدو کا پانی، اس کا پانی نکال لیں اور اس میں جتنا پانی ہو اتنا ہی شہد ملا لیجئے۔ شہد ملا کر یہ گھوٹ گھوٹ پلائیں گے تو جو سر کا درد ہے، سر میں جو چکر آ رہے ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ معزز ناظرین، ہم آج کے پروگرام میں بات کر رہے ہیں کدو اور لوکی کی۔ اس وقت ہم ایک وقفے کی جانب جا رہے ہیں، وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں۔